بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس نبی کا ذکر کریں گے، جس کا قصہ سنائیں گے، وہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ان کا ذکر قرآن شریف میں سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ قلم میں کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان قرآن پاک میں ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام متی تھا۔ آپ کو 28 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور عراق کے مشہور مقام نینوا کے لوگوں کی تبلیغ و ہدایت کے لیے اللہ نے مأمور فرمایا۔ وہ زمانہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن طرز حکومت قبائلی تھا۔ ہر قبیلہ کا الگ الگ حکمراں یا بادشاہ ہوتا تھا اور نینوا کی حکومت سب میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ نینوا کی آبادی 1,20,000 تھی۔ موجودہ زمانے میں اس کا نام موصل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا والوں میں عرصے تک تبلیغ اور ہدایت کرتے رہے، ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز کا پیغام دیتے رہے، لیکن قوم نے کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ فخر اور سرکشی کے ساتھ شرک اور کفر پر جمے رہے، نبی کی نصیحت کا مذاق اڑاتے رہے اور دشمنی پر اتارو ہو گئے۔ اس سے سخت رنجیدہ اور مایوس ہو کر ان کے لیے اللہ سے عذاب کی بد دعا دی اور وحی کے ذریعے انہیں بتا دیا کہ فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دوسرے حکم کا انتظار کیے بغیر عذاب کے آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اپنے علاقہ سے دور چلے جانے کے لیے جب وہ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی چلنے کے لیے تیار پائی۔ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے آپ کے تقویٰ اور بزرگی سے واقف تھے۔ آپ یعنی یونس علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا۔ کشتی چل پڑی۔ دریا کے بیچ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو کشتی ڈوب جانے کا یقین ہو گیا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اس کو کشتی سے اتارنا ہی پڑے گا۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو سمجھ گئے کہ میں ہی اپنے آقا اللہ سے بھاگا ہوا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا، میں ہی ہوں، مجھ کو دریا میں پھینک دو، لیکن ملا اور دوسرے لوگ اس پر تیار نہ ہوئے۔ جب قرہ نکالا گیا تب تینوں بار یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ مجبوراً لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم تھا، کھانے کا نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو انتہائی نادم ہوئے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر امت پر عذاب آنے کے خدشہ میں بستی سے نکل آیا ہوں۔ بہت روئے، تڑپے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں دعا کی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے ہی لیے ہر طرح کی پاکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آوازاری اور دل سے نکلی ہوئی درد بھری آواز اور توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا اور کرب و غم سے نجات دی۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو اگل دے، جو کہ تیرے پاس ہماری امانت ہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اگر وہ توبہ نہ کرتے اور یہ توبہ قبول نہ ہوتی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں روز حشر تک پڑے رہتے۔
مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم کسی پرندے کے نئے پیدا ہوئے بچے چوزے کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی لاغر اور کمزور حالت میں خشکی پر ڈالے گئے تھے۔ چل پھر کر کھانے پینے کی طاقت نہ تھی۔ اللہ نے اسی جگہ ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی جس کے سائے میں رہنے لگے، اس کا پھل بھی کھانے لگے۔ اگر اللہ کی رحمت خاص ان کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں نڈھال پڑے رہتے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بیل کی جڑ کو ایک کیڑے نے کاٹ دیا تو وہ سوکھنے لگی۔ اس پر یونس علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان سے مخاطب ہوا۔ فرمایا گیا، اے یونس، تم کو ایک معمولی سی بیل کے سوکھنے کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کی آبادی ہے اور ان کے علاوہ جانور مویشی بھی ہیں۔ ان سب کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو ناگواری نہیں، اور کیا ہم اپنی مخلوقات پر اتنے شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا تم کو اس بیل سے انسیت ہو گئی ہے؟ تم قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا دے کر ان کے بیچ سے نکل آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور وحی کا انتظار کیے بنا ہی سخت غصے کے ساتھ ان سے الگ ہو کر دور نکل جائے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم یعنی اہل نینوا والوں کو عذاب کی بد دعا دی اور وہاں سے نکل آئے تو بعد میں لوگوں کو عذاب آنے کے کچھ آثار دکھائی پڑنے لگے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ عذاب کی بد دعا دے کر ہم سے دور ہو گئے ہیں، اب ہم لوگوں کی ہلاکت یقینی ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ سے لے کر عام پبلک تک سب ڈر خوف سے کانپنے لگے۔ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیں گے، بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ یونس علیہ السلام نہیں ملے، تب ساری آبادی گھروں کو چھوڑ کر باہر میدان میں آ گئی، اپنے ساتھ مویشی جانور بھی لے آئے۔ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے، گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، یونس علیہ السلام، تیرا جو پیغام ہمارے پاس لائے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پوری قوم سے عذاب ٹال دیا۔ وہ سب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، ہنسی خوشی اپنے گھروں کو واپس ہوئے اور یونس علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت کا سامان دیا۔ ادھر مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر یونس علیہ السلام جب چلنے کے لائق ہوئے تو اللہ نے ان کی نبوت کا بلند مقام بحال کر دیا اور انہیں اپنے صالح بندوں میں حسب سابق داخل فرما دیا۔ اللہ کے حکم سے دوبارہ اپنی قوم اہل نینوا میں نبی کی حیثیت سے واپس آئے۔ قوم نے ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے۔ یونس علیہ السلام انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ یہ قوم چند برسوں تک اپنے ایمان اور اپنے صالح عمل پر قائم رہی۔ بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ دوبارہ شرک اور بت پرستی میں دھیرے دھیرے پڑتی چلی گئی۔ یہاں ایک خاص بات ذہن نشین کرنے والی یہ بھی ہے کہ عذاب کے آثار کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ڈر گئی اور سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آئی، اور اللہ سے رو رو کر توبہ استغفار کیا جائے، جسے اللہ نے قبول کر کے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ لیکن قوم یونس علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی پچھلی قوم مثلاً قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط اور ان سے پہلے قوم نوح نے ایسا نہیں کیا اور وہ سب ہلاک کر دی گئیں۔ یہ تھا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔